پیچھے پڑ گئے ہیں ابھی، جو کہ مجھے پتا تھا کہ یہ خانز ہیں کیونکہ مسلم ہیں تو ان کے پیچھے بھی پڑنا ہے، شدید پڑھنا ہے. کچھ لوگوں نے اپنا جو تھا سٹیٹمنٹ تھوڑا لیٹ دیا، ان سے دلوایا گیا، اور مودی جو ہے اپنے خانز کے جو بالی ووڈ کے اس نے سیز فائر کا شکریہ ادا کر دیا، اس پہ بھی انہیں مسئلہ ہو گیا. جی لیڈنگ ان کے جو خان ایکٹرز ہیں بڑے سالوں سے، اس کی بھی اس کو تکلیف ہے کہ بھئی یہ ہندو ایکٹرز کیوں نہیں، یہ مسلم ایکٹرز کیوں ہیں کہ جو کہ سالوں سے بالی ووڈ پہ راج کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے ان کے منہ، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کے بھی منہ جو ہے ان کو بند کر دیا گیا ہے کہ بھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ بولو. بہت سخت سٹیٹمنٹس دو پاکستان کے خلاف، اور کچھ ایکٹرز جو ایگزیکٹلی ویسا نہیں بولنا چاہتے تو ان کو ہراس کیا جا رہا ہے، نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں. جی ان کو ہراس کیا جا رہا ہے، ان کی فیملیز کو ہراس کیا جا رہا ہے. اور سٹارٹنگ ود عامر خان جس کی فلم ابھی ان کی تارے زمیں پہ 2 ریلیز ہونے والی، اس کا ٹریلر آیا اور اتنی شدید اس کے خلاف ٹرولنگ شروع ہو گئی. ایک تو یہ کہ ہاں اس کا پرومو جو ٹیزر ریلیز ہوا تو وہ فلم چیمپئن، انٹرنیشنل فلم چیمپئن کا چھاپا ہے. چلو ایک بات، لیکن اس کے علاوہ پھر آپ پرسنل ہو جائیں، بائیکاٹ عامر خان. پھر ان کی ایک ویڈیو نکالی گئی کہ جو وہ 2020 میں ٹرکی گئے، فرسٹ لیڈی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. پہلے تو یہ بڑی کلاس کی بات تھی، انڈیا سیلیبریٹ کر رہا تھا بڑا، اور اس کے 5 سال کے بعد یہی چیز اب عامر خان کے اگینسٹ یوز کی جا رہی ہے. دھمکیاں مل رہی ہیں شدید، ان کی فیملی کو دھمکیاں آ رہی ہیں، اور ایسی نہیں ہلکی پھلکی دھمکی نہیں، مار دینے والے ایسے فون ہوتے ہیں، آپ کی سوچ ہے کاٹ دیں گے، مار دیں گے، نکل کے دکھاؤ. ارنب نے کہا کہ یہ جو لال سنگھ چڈھا بنی ہے یہ فلاپ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ٹرکی میں اس کو شوٹ کیا گیا، تو اس لیے لال سنگھ چڈھا کون ہے؟ مسلم تھوڑی ہے. نہیں، اس سے پہلے تو بڑے آپ ٹرکی کی دوستیوں کی باتیں ہوتی تھی. یہ سڈنلی اب دیکھیں کہ اب یہ نکالا جا رہا ہے وہ مواد، وہ ویڈیوز. آرٹسٹ ہیں سالوں سال میں تو کتنا ان کی ویڈیوز چیزیں ایکسپوجر کا الزام لگایا انہوں نے. جی یہ بھی ہے اس فلم سے. واہ ترکی کو عامر خان فائدہ پہنچا رہے ہیں کیونکہ لال سنگھ چڈھا کی شوٹنگ ترکی میں ہوئی ہے. جی بالکل، اور ہراس کرنے والی بات ہے. سیف علی خان نے تو ابھی قطر میں ہی گھر لے لیا، اس نے کہا میں نکلوں، جان بچائے. جی کہ ان کو پتا ہے کہ اور بڑے پریشرز ہیں. آپ کی سوچ ہے سلمان خان کا، ابھی میں آپ کو اس وقت بتاؤں کہ اس کے گھر کے آگے ایک بلٹ پروف انہوں نے جو ہے نا سسٹم لگا دی ہے. ان کو ڈر یہ کہ سلمان خان کو کسی وقت بھی مار سکتے ہیں، اتنے زیادہ پیچھے پڑ گئے ہیں. اور وہ پرانی فوٹیجز نکالی جا رہی ہیں کہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو غصہ دلانے کے لیے کہ کوئی گولی مار دے، کوئی ان کو مار دے خود ہی. تو لوگوں میں نفرت بنائی جا رہی ہے، اور یہ آرٹسٹ جو یہ سب خطرے میں. اور ان کا قصور یہی ہے کہ ایک تو یہ مسلمز ہیں، اوپر سے بدبختی ان کی یہ ہے کہ جی مودی سرکار کے ملک میں رہتے ہیں. اور سلمان انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا خدا کا شکر ہے کہ سیز فائر ہو گیا. بس یہ صرف انہوں نے لکھا، اور اتنی جان سے مارنے کی دھمکیاں آئیں کہ انہیں ٹویٹ اپنا ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا. اور وہ ڈیلیٹ کر کے بھی ظاہر دھمکیوں کا سلسلہ نہیں رکایا، ان کو بائیکاٹ ان کو کیا جا رہا ہے، ان کی جان سے. اور وہ ظاہر نکلیں گے اپنی جان بچانے کے لیے. انسان پھر کرتا ہے جو کچھ اسے کرنا ہوتا ہے. کہ اب ایک حد تک ہے نا، وہ اپنے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ وہ اگر ایک بندے سے لینے جائیں گے تو پھر مطلب اور ابھی تو شاہ رخ خان کی بھی باری آنی. شاہ رخ خان واز ویری پرو پاکستانی. یہ شوز بھی کرتے تھے تو اس میں پاکستانی آرٹسٹ کو بلواتے تھے، جس میں ان کی ویڈیوز بھی ہیں. ہمایوں سعید کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں، ریما کے ساتھ پرفارمنسز چل رہی ہیں ویر زارا کے دنوں میں خاص طور پہ. تو ابھی تو وہ ویڈیوز نے آنا ہے. یہ اب سوچیں کہ اس ٹائم وہ کس طرح ریاکٹ کریں گے جو سالوں پہلے 10 سال پہلے ویڈیوز بنی تھی. جان ابراہیم کو انہوں نے تنقید کر دیا ہے کہ بھائی اس نے ایک مووی بنائی ہے جس کا کانٹینٹ کچھ ایسا ڈپلومیٹک، تو وہ بھی مووی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی. یہ دیکھیے دا ڈپلومیٹ، یہ بنائی ہے مووی. اب یہ دا ڈپلومیٹ میں کیا سٹوری ہوگی اس کی کہ پاکستان فنڈڈ ہے یا پاکستان کا کوئی نیریٹو وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کو بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ بھی اس نے ایسی بنائی ہے. بالی ووڈ ہیز بین ہائی جیکڈ بائی دا گورنمنٹ. اور آپ دیکھیں کہ اتنے سالوں سے اب جو کچرا اس میں بن رہا ہے، ایک گانا نہیں جو کہ ہٹ ہو، جو اوریجنل ہو. اور اسی لیے ان کی دیکھیں ان کی ساری پبلک شفٹ ہو گئی پاکستانی میوزک پہ. پاکستانی پاپ سٹار جن کے گانوں میں ایک روح ہے، شاعری ہے، ٹھیک ہے نا، فلسفی ہے، خوبصورتی ہے. اور ان کے گانے دیکھیں جس میں سوائے عورتوں کی تذلیل کے کچھ نہیں ہے. واہیات گانے ہیں، چاندنی بار والے گانے ہیں، ان کے بار والے گانے، اس میں کچھ ڈیپتھ نہیں ہے. اور جو بچے ہیں وہ دیکھو پرانا جو ان کا میوزک تھا پھر بھی اس میں کچھ تھا، اس میں کوئی میسج کچھ نہیں ہے، واہیات فحاشی ہے. تو ظاہری بات ہے ان کی اب عوام سوئچ ہو گئی ہے پاکستانی میوزک پہ، میوزیشنز. اور کیا ہمارا خوبصورت میوزک ہے. تو یہ جو آپریشن، ایک مقصد میں آپ کو میں پہلے سے کہہ رہی ہوں ڈے ون سے کہ یہ سب سے بڑی تکلیف ایک یہ بھی تھی. مودی کو بہت ساری تکلیفیں ہیں، لیکن یہ تھا کہ جی کیوں پاکستان کا میوزک اور جو ڈرامہ ہے اور ان کا کلچر ہے وہ انڈیا میں عام ہوتا جا رہا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں. کیونکہ جو آپ ان کو ٹریش دکھا رہے ہیں they don't want to see it anymore. اچھا، اس پر ہمیں خرم سہیل نے جوائن کیا ہے جو جی ہاں، تو بالی ووڈ سٹارز آر ان ٹربل. یہ تو ہے.
خورم بہت شکریہ. یہ کیا خانز کو, اور ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ خانز کے اوپر اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں, لیکن اس بار ذرا سیریسنس اور اس کی جو سیویئرنس ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ جان سے مارنے کی دھمکیاں آ رہی ہیں اور ان کو نکلنا پڑ رہا ہے بھارت سے. کیا کہیں گے؟ بالکل یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ایسا ہوا, یہ اس سے پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عامر خان کی فلم کا اس پوری جنگی ماحول سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, اور ان کو زبردستی گھسیٹ لیا گیا, جبکہ انہوں نے سب کچھ ایک حب وطن جو ہوتا ہے اپنے ملک کے لیے جو وہ کرتا ہے انہوں نے بھی کیا. لیکن چونکہ وہ مسلمان ہیں تو شاید اس کی سزا ان کو دی جا رہی ہے, اور الزام یہ ہے کہ آپ نے لیٹ میسج کیا اپنی آفیشیل پیجز سے, اور اب ان کی فلم کے پیچھے پڑ گئے. اچھا, اس فلم کا میں بتا دوں کہ یہ ٹھیک ہے عامر خان کی فلم ہے, تارے زمین پر, ہمیں یاد ہے اس کا جو پہلی جو فلم تھی اس سلسلے کی, لیکن یہ فلم تو کوئی بہت زیادہ ایسی فلم بھی نہیں ہے کوالٹی وائز. یہ ایک اسپینش فلم کا 2018 میں ریلیز ہونے والی فلم کا چربا ہے, کاپی ہے. ویسے یہ پتہ عامر خان کا ویسے دیکھا جائے جو ابھی لاسٹ کچھ فلمیں آئی ہیں they been very disappointing. اوریجنل تھیم جس طرح یہ مشہور تھے اوریجنالٹی کے لیے, وہ چیزیں بھی نہیں ہیں. بالکل یہ دوسری تیسری فلم ہے ان کی جو مسلسل چربا ہے, کاپی ہے اور کمزور فلم ہے. تو ایک تو کمزور فلم ہے, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو چڑھانے کے لیے جوڑ دیا گیا عامر خان کی اس کنٹروورسی کے ساتھ کہ شاید اس فلم کو کوئی فائدہ ہو جائے. فلم بھی کمزور ہے اور اوپر سے جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بھی انتہائی شرمناک ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور سیف علی خان کا جیسے ابھی آپ تذکرہ کر رہی تھی, وہ بیچارے بھی اب دوحہ قطر میں انہوں نے اپنا گھر لے لیا ہے, تو مشکلات تو ہیں. سلمان خان کے ساتھ جو رویہ ہے اور دیگر جو فنکاروں کے ساتھ رویہ ہے, نصیر الدین شاہ کئی بار بے عزتی کروا چکے ہیں لوگوں سے آن اسکرین. اتنا بڑا آرٹسٹ انڈیا کا, اور پاکستان کے لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. میرے خیال ان کو جاوید اختر کو ہی فلمیں دے دینی چاہیے, اس کو ہیرو بنا کے وہی کرے اور وہ خود ہی دیکھے. ہاں, جاوید صاحب اچھے خاصے بہت انسانیت کی بات چیت کرنے والے آدمی تھے. نہ جانے انہیں کیا ہوا, میرے لیے بہت سرپرائزنگ ہے. میں 2-3 لوگوں کو تو دیکھ کے شدید مجھے جھٹکا لگا. برکھا دت کو, وہ پاگل ہو گئی ہے, وہ جیسے ہنستی ہے نا کر کے پاگل ہو گئی ہے. شی از گون میڈ. جو اس کی گریس تھی ایک زمانے میں, ایک کچھ سیریسنس تھی, وہ اٹس گون کمپلیٹلی. وہ پاگل ہو گئی ہے, اور اوپر سے ان کو بھی جو دیکھ کے میں کہتی ہوں کہ کیا ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائے کہ خانز پہ تو پوری انڈسٹری ان کی چل رہی تھی, اور خانز اتنی موویز بنا رہے تھے, اس کے بعد بھی اب تو انڈسٹری ان کی بالکل ٹھپ, کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. تو یہ جب ان کو نکال دیں گے تو پھر بچے گا کیا ان کے پاس؟ نہیں, بالی ووڈ از ڈیڈ ناؤ. ڈائنگ بھی نہیں, میرا خیال ڈیڈ ہو ہی چکی ہے, کہ ان کو کہا ہی جاتا ہے بس اینٹی پاکستان فلمیں بناؤ, بس اینٹی پاکستان فلم دکھاؤ. بچے لوگ دیکھنا نہیں چاہتے بھائی, اور پھر یہ غلط فگرز ریلیز کرتے ہیں کہ ان کو اتنے کروڑوں کا فائدہ ہو گیا, بلینز ہے, ریکارڈ توڑ دیے. کون سے توڑے پتہ نہیں کوئی. بالکل, یہ ابھی جو فلم دی ڈپلومیٹ انہوں نے نیٹ فلکس پر ریلیز کی ہے اسی مہینے, یہ فلم جو ہے اس فلم کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس سے اچھا تو ہمارے پاکستان میں بچے موبائل پہ فلم بنا لیں. اس قدر کچرا سٹوری, اور اس کو انہوں نے اتنی بڑی لمبی چوڑی کہانی بنا کے پیش کیا ہے. اسلام آباد میں انڈین ہائی کمیشن سے کیسے ایک لڑکی کو واگا بارڈر پار کرانا ہے, مسلمان لڑکی ہے جو یہاں غلطی سے اس میں پاکستان کی کون سی حمایت کر دی جو وہ تنقید کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. نہیں, اس میں اس فلم کی تنقید نہیں ہو رہی. اس فلم کو تو بہت پسند کیا جا رہا ہے, اور یہ باکس آفس پہ بہت ہٹ ہے اس وقت انڈیا میں, چونکہ یہ پاکستان کے خلاف دکھایا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ وہاں کوئی قانون کا دورہ ہی نہیں ہے, اور کوئی بھی آ کے حملہ کر دے گا. جبکہ خود ہی دکھا رہے ہیں فلم کے اندر کہ عدالت پروٹیکٹ کر رہی ہے, ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں پروٹیکٹ کر رہی ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ راہ چلتے لوگ آ کے ان کے کانوائے پہ حملہ کر رہے ہیں, اور پھر ان کا ایک انڈین ڈپلومیٹ بڑی جدوجہد سے مودی اسکرپٹ لکھتا ہوگا اور بھیجتا ہوگا کہ یہ فلم بناؤ, یہ لکھو اس میں یہ, اور ہیرو وہ خود لگے. مطلب بالکل بچکانا, پروپیگنڈا کے بھی کچھ ایتھکس ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس نفرت میں کتنا نقصان ہوا ہے بھارت کے بزنس کو. ان کی بڑی کتنے روح تھی. بھارت, انڈیا واز نون بائی بالی ووڈ کے گانے, سٹوریز, ایکٹنگ سب ختم ہو گیا, برباد ہو گئی ہے انڈسٹری اس شخص کی وجہ سے. اور آپ جو گانے, خرم میں کہتی کہ جو گانے آپ ان کے پچھلے دنوں آئے ہیں اس میں سوائے آئٹم نمبرز کے اور اتنے واہیات الفاظ ہیں, کوئی شاعری نہیں ہے, بس گند ہے کہ وہ جو ہیں ان کے بارز میں چل جائیں اور کہیں نہ چلیں, کسی کی گاڑی میں نہیں, کسی کے گھر میں نہیں, یہ صرف بارز کے لیے گانے بنا رہے ہیں. بالکل,
पूरी दुनिया में इनको मार पड़ रही है, इनका बॉक्स ऑफिस नीचे